دوستو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا تاکہ آنے والے لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ دوستو انہی میں سے ایک انسان قارون بھی تھا۔ قارون ایک ایسا نام ہے کہ جس کا خیال ذہن میں آتے ہی خزانوں کے انبار آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہزاروں سال بیت جانے کے بعد بھی یہ نام لوگوں کے بیچ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے مثال بنا کر قرآن پاک میں نقش فرما دیا۔ دوستو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسر کا بیٹا تھا اور بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہترین عالم اور قاری تھا۔ نہایت عاجزی کرنے والا اور ایک خوبصورت انسان تھا۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ اس کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی دولت کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھیں اور انسانوں کی ایک طاقتور جماعت پر ان چابیوں کو اٹھانا بھاری پڑتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کے جیسا قسمت والا بننے کے خواب دیکھتے تھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دولت بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ عطا کر کے اور کسی پر رزق تنگ کر کے اسے آزماتا ہے کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے، مگر اس بے تحاشا مال و دولت اور شان و شوکت نے قارون کو مغرور بنا دیا۔ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھا، یہاں تک کہ توریت کو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، مگر تکبر نے اس کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ دینے اور غریبوں کی مدد کرنے کو کہا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے تمام مال و دولت میں سے کچھ حصے کی زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن دوستو جب اس نے گھر جا کر حساب لگایا تو اس کے اس مال میں سے یہ حصہ بھی بہت زیادہ بیٹھتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی زحمت نہ کی اور یہ کہنے لگا کہ یہ جو کچھ خزانے اور مال و دولت میرے پاس ہے یہ سب کچھ میری ذہانت اور محنت کا نتیجہ ہے، اس میں بھلا اللہ تعالیٰ کا کیا کمال۔ قوم کے سمجھانے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود وہ اپنے تکبر اور غرور سے باز نہ آیا اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو مانتے ہو اور وہ اب تمہارے مال کو لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح قارون نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا اور اس نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک عورت کو دولت کا لالچ دے کر اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگائے۔ قارون نے سوچا کہ اگر ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل میں نصیحت فرما رہے تھے، اچانک قارون اور وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی اس عورت نے کچھ کہنے کو چاہا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نبوت کا نور اور جلال دیکھا تو وہ عورت کانپنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ دیا اور اس میں راستے بنائے اور خیر و عافیت کے ساتھ فرعون سے نجات دلائی، تو جو سچ بات ہے وہ کہہ دے۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال دیکھ کر کانپنے لگی اور جو سچ تھا وہ کہہ دیا کہ مجھے قارون نے مال و دولت کے بدلے اس بات پر راضی کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہ ہوئی۔ آپ نے فوراً سجدے میں جا کر اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے قارون پر ایسا عذاب نازل کیا کہ قارون سمیت اس کے تمام خزانے اور محل زمین میں غرق ہو گئے۔ دوستو وہ قارون کہ جس کے مال و دولت کی کبھی مثال دی جاتی تھی وہ سب چند لمحوں میں غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ دوستو جو ذات سب کچھ عطا کرنے کی طاقت رکھتی ہے اس کے لیے اس دولت سے محروم کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ دوستو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنا سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔